دوستان محترم، میں اپنے محترم اور ہمارے جماعت اہل سنت کے عظیم قائد حضرت علامہ غلام مصطفیٰ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں اپنی ٹرانسمیشن میں ماہ رمضان کے اندر یہاں ذکر اہل بیت کے لیے جمع کیا۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اہل بیت کے ماننے والوں میں رکھا۔ یہ جو نسبت ہے ہماری، یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے۔ یہ آستانہ عالیہ موڑا شریف سے وابستہ ہے اور میں آستانہ عالیہ کالو چک شریف سے وابستہ ہوں۔ آگے چل کے ہمارا پیر خانہ ایک ہے، ہم کئیاں شریف سے فیض یافتہ ہیں۔ تو دوستان محترم، آگے چلیں تو مجدد پاک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے نقش بندیوں کے مرکزی پیشوا ہیں، تو وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انہیں فیض ملا ہے، وہ سیدہ کائنات کا یہ فیض ملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک مجھے اہل بیت اطہار کا فیض سیدنا غوث اعظم نے عطا کیا، اس کے بعد ہماری طریقت مکمل ہوتی۔ تو دوستان محترم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے یہ بات قرآن مجید کی آیت سے بھی ثابت ہے، اور یہ ایک واقعہ ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے سیدہ کے دروازے پہ بھیجا۔ حسنین کریمین بیمار ہو جاتے اور ان کو جب اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتا ہے تو مولا کائنات اور سیدہ کائنات روزہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کی صحت یابی کی خاطر روزہ رکھیں گے۔ جب روزہ رکھتے ہیں، 3 روزے رکھے، ایک روزہ رکھا تو ایک دن سوالی آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، دوسرے دن آ کے کہتا ہے میں مسکین ہوں، تیسرے دن آ کے کہتا ہے میں اسیر ہوں۔ تو دوستان محترم، وہ جو بھی مولا کائنات کھانے کے لیے لے کے آتے ہیں تو وہ اس کو سخاوت کر دی جاتی ہے۔ این روزے کی افطاری کے وقت جب وہ بندہ پہنچتا ہے تو وہ سارا جو بھی افطاری کا سلسلہ ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے، کھانا جو بھی پکایا، ایک دن کا بھی دوسرے دن کا بھی۔ جب 2 دن گزرے، جب تیسرا دن آیا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اسیر ہوں، قیدی ہوں۔ تو وہ دیکھا، دینے والوں نے دیکھا کہ وہ جو پہلے والے 2 دن کا کھانا ہے وہ بھی اس کی جولی میں موجود ہے، وہ بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو یہ جب یہ قصہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو فرمایا، اے سیدہ، وہ آپ کی آزمائش کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس فاقہ کشی کے عالم میں کیا وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ تو دوستان محترم، یہ اہل بیت اطہار کی شان میں اللہ نے قرآن پاک کی کتنی آیات میں یہ نعت نازل فرمائی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ جو ہم زہرا کے بچوں کے بھی گداگر ہیں اور زہرا کے در کی بھی ہم خیرات لیتے ہیں۔ قبلہ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب نے یہ بتایا کہ جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو میں تو ہر سال جاتا ہوں مدینہ شریف، یہ جب کرونا کی وجہ سے ہم 2 سال ہو گئے نہیں جا سکے، ورنہ ہر سال یہ سیدہ زہرا کے در کی خیرات ہی تو ہے کہ میں سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، ہاتھ چھوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اے سیدہ، اپنے بابا سے ہمیں اگلے سال کی مزدوری دے دے۔ تو پھر سرکار کرم فرماتے ہیں، پھر سرکار مہربانی فرماتے ہیں اور سرکار کبھی بھی خالی نہیں موڑتے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا کہ دروازے پہ کوئی بھی سائل آئے اس کو خالی نہیں موڑنا۔ تو ہم تو درے
زہرا کے بھی گداگر ہیں، حسنین کریمین کے بھی گداگر ہیں، مولا کائنات کے در کے بھی گداگر ہیں، اور پھر ہم خلفائے راشدین کو ماننے والے ہیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا نسب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بابا تو مولا علی ہے، مرید صدیق اکبر کا۔ میرا بابا تو مولا علی ہے لیکن میری طریقت کی نسبت جو ہے وہ صدیق اکبر سے ہے، اس لیے ہم سیدنا صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں، اور مولا حضرت سیدنا عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، اور مولا کائنات کو بھی مانتے ہیں، حسنین کریمین کو بھی مانتے ہیں، اور سیدہ زہرا کی عظمتوں کے بھی ہم دل و جان سے قائل ہیں، اور زمانے والوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر دل میں زہرا کا پیار نہیں تو پھر کسی کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدہ زہرا کے صدقے، سیدہ زہرا کے بابا کے صدقے ہمیں ہمارے ایمان کی سلامتی فرمائے، اور جب دنیا میں زندہ رہیں تو ایمان کی حفاظت رہے، اور جب دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آستانہ عالیہ موڑا شریف کے اس مرکز کو ہمیشہ بہاریں عطا فرمائے، ہمیشہ سلامتیاں عطا فرمائے۔ تاجدار موڑا شریف کوئی معمولی ہستی نہیں، تاجدار گولڈا نے ایک اونٹ بھیجا، ایک بیل بھیجا کہ فرمایا موڑا شریف کی طرف اس کو روانہ کرتے ہیں۔ موڑا شریف والے بابے جو ہیں وہ ذکر ادا کرتے ہیں۔ تو دوستان محترم پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ توجہ فرمائی تاجدار موڑا نے بیل کی طرف، تو اس کا قلب بھی جاری ہو گیا، اس کا قلب بھی جاری ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو سارے جانور اس کا طواف کر رہے تھے، چونکہ وہ موڑا شریف سے ہو گیا۔ تو یہ نسبتوں کا یہ سارا فیضان، آج یہ جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے یہ موڑا شریف کا فیضان ہے، اور موڑا شریف والے بابا جی اور میرے دادا مرشد وہ جو ہیں وہ کئیاں شریف سے فیض یافتہ ہیں۔ آستانہ عالیہ لال شریف اور آستانہ عالیہ موڑا شریف کی نسبت جو ہے وہ کئیاں شریف ہے۔ یہ سارے رنگ کئیاں شریف سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری نسبتیں اعلیٰ ہیں، اور ہمیں ان نسبتوں میں ناز ہے، اپنی کسی کارکردگی پہ ناز نہیں، ان نسبتوں میں ناز ہے۔ اللہ ان نسبتوں کا صدقہ ہماری دنیا و آخرت کو اچھا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں ہمارے شاکر صاحب کے لیے کہ جنہوں نے یہ اتنے اہتمام کر رکھے ہیں، اور اپنے والد گرامی کے سرپرستی میں یہ اتنا محنت کرتے ہیں، شوق سے اہتمام فرماتے ہیں، اور احباب کو، علماء کو، ثناخان کو بلا کر یہ ہمیشہ یہ یہاں پہ سرکار کی ثناخانی سنتے ہیں۔ تو دوستان محترم یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، اور ان کے اس مشن کو جو موڑا شریف کا مشن ہے پیر صاحب موڑا شریف کا، اس میں ان کو اور ترقیاں اور ہمیشہ ترقیاں اور منزلوں میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے دوست احباب تشریف لائے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ دعا کے لیے میں بالکل ان سے ہی گزارش کروں گا، اس لیے کہ صدارت کی کرسی پہ آپ فائز ہیں اور مجھ سے سینئر بھی ہیں، اور تاجدار موڑا شریف کے یہ عظیم جو ہیں وہ ہر لحاظ سے نوازے ہوئے ہیں، ہر لحاظ سے پیر طریقت بھی ہیں، رابر شریعت بھی ہیں، اور خطیب اہل سنت بھی ہیں، اور پھر خوبصورت انداز میں آپ نے خطاب فرمایا۔ بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے کہ پرانے علماء جس طرح خطاب کرتے تھے، ٹائم تھوڑا تھا ورنہ یہ تو 6 گھنٹے بولنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں مزید لافانی برکتیں عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ کے لیے دعا گو ہوں، اور ہم خوش نصیب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، میرے صاحبزادے اور میں، کہ آج موڑا شریف کی اس ٹرانسمیشن کے اندر ہمیں انہوں نے دعوت دی، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی ہمیشہ ان کو بھی سلامتیاں عطا فرمائے، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔
اتنی دعائیں دے دی ہیں میرے لیے کافی، اللہ کریم نے قبول، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یا رب العالمین ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جس خلوص و محبت کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ہم گلدستہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ اس گلدستے میں جتنے بھی پھول آ جائیں مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے سے اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ سب کو گنبد خضرا کا فیضان عطا فرما۔ یا اللہ ہر کسی کو اپنے اپنے مرشد کریم کا فیضان عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی ثناخوان حضرات قرب و جوار سے تشریف لائے مولا کریم سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ میرے مرشد کریم کا فیضان قیامت تک جاری و ساری فرما۔ یا رب العالمین بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، نیتے مائی مہینے بچیاں جو ہمیں سماعت فرما رہی ہیں، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جتنے دوست اب ہمیں لائیو دیکھ لیے، جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں، محبتوں کا خراج پیش کیا، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما اور سب کی عرضیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے رمضان المبارک کی ببرکت سہاتے ہیں، یا اللہ یہ جہنم سے آزادی والا عشرہ مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرب مصطفیٰ عطا فرما۔ یا اللہ رحمت مصطفیٰ عطا فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رحمت کا ہمیں حصہ عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام امت مسلمہ کی خیر فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں کی بھی مجبور ہے غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا رب العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو فیضان ہے موڑا شریف کا، یا اللہ یہ میری اولادوں میں بھی منتقل فرما۔ یا اللہ دین محمدی میری اولادوں میں منتقل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خوشحال زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں زندہ رکھ شان کے ساتھ، یا اللہ موت دے کامل ایمان کے ساتھ۔ یا اللہ جب نزا کا وقت ہو دیدار مصطفیٰ نصیب اور زبان پہ کلمہ یاک جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین اجمعین برحمتک یا ارحم